اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واجب نمازیں۔ تو سوال یہ ہے کہ واجب نماز کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نماز یومیہ، ایک نماز یومیہ ہے اور اس کے علاوہ 5 جو ہے وہ غیر یومیہ ہیں۔ نماز یومیہ میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اس میں شامل ہے، اور نماز جمعہ کی نماز جو ہے وہ بھی نماز یومیہ میں شامل ہے۔ تو یہ ایک نماز ہوگی نماز یومیہ۔ دوسری جو غیر یومیہ میں آتی ہے وہ نماز ہے نماز میت دوسری، تیسری نماز آیات، چوتھی نماز قضا۔ نماز قضا جو ہے وہ جو بڑے بیٹے پر والد کی جو نمازیں رہ جاتی ہیں اپنی زندگی میں، جو نہیں پڑھ پاتے بعض اوقات، تو ان کی قضا جو ہے وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ یا تو وہ خود، جو بڑا بیٹا ہے وہ خود والد کی نماز قضا پڑھے، یا خود نہیں اگر پڑھ سکتا تو پھر کسی کو پیسے دے کر اجارہ کے عنوان سے وہ پڑھوا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں نماز ہے وہ ہے نماز طواف واجب۔ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جو طواف کی 2 رکعتی نماز ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حج تو کرتا ہے، طواف کرتا ہے، لیکن طواف کی 2 رکعت واجبی نماز ادا نہیں کرتا، اس کی حج مکمل نہیں ہے۔ اس کی حج مکمل تب ہوگی جب وہ 2 رکعت نماز طواف کی بھی ادا کرے گا۔ تو یہ نماز طواف واجب جو ہے وہ یہ 2 رکعتی نماز یہ واجب ہے۔ چھٹی اور آخری نماز ہے وہ نماز جو منت، قسم، عہد یا اجارہ کے عنوان سے واجب ہوتی ہے۔ اجارہ کے عنوان سے کس طرح کہ مثلا آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ آپ نے مثلا 2 سال کی 3 سال کی میرے والد کی نماز جو وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو اجارہ کے عنوان سے اب اس بندے پر لازم ہو گیا ہے، واجب ہو گیا کہ وہ اجارہ کے عنوان سے نمازیں پڑھے۔ تو یہ 6 نمازیں ہیں جو واجب ہیں۔ نماز یومیہ میں 5 نمازیں آتی ہیں۔ جو پہلی نماز ہے فجر کی نماز، اس کی 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے اور 2 رکعت ہی اس کی مستحبی رکعت ہوتی ہیں۔ 2 رکعت واجب اور 2 رکعت مستحب۔ اس کے علاوہ ظہر میں 4 واجب ہیں اور اس کے ظہر کی جو نوافل ہیں مستحب ہیں وہ 8 مستحب ہیں۔ عصر کے 4 واجب رکعت ہیں اور 8 مستحب رکعت ہیں۔ مغرب کی نماز مغرب میں 3 واجب اور 4 مستحب ہیں۔ نماز عشاء میں 4 واجب اور 1 مستحب ہے، جو وطر کی صورت میں آپ نے بیٹھ کے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تھی نماز یومیہ، اور اس میں جمعہ کی نماز بھی شامل ہے۔ اور نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں پہلے، اس کے بعد 2 رکعت نماز جب وہ باجماعت جب ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری نماز ہے نماز میت۔ نماز میت وہ واحد نماز ہے جو واجب کفائی، ایک ہوتا ہے واجب عینی، ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب عینی وہ واجب ہوتا ہے جو تعییناً ہر ایک فرد پر واجب ہوتا ہے۔ نماز فجر جس طرح ایک بندے پر واجب ہے، کسی دوسرے بندے کے پڑھنے سے اس کا ذمہ بری نہیں ہوگا تب تک جب تک یہ خود اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی وہ واجب ہوتا ہے جو چند افراد کی انجام دینے سے، ادا کرنے سے، باقی سے اس کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نماز میت ہے یہ کیا ہے؟ واجب کفائی کی طرح ہے۔ شروع میں یہ نصاب پہ افراد پہ تو واجب ہوتا ہے، شروع میں واجب عینی ہوتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اس کو ادا کرے، لیکن چند افراد اگر نماز میت جو ہے وہ پڑھ دیں تو باقی جو لوگ ہیں ان سے اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ نماز میت جو ہے اس میں تشہد نہیں ہوتا، نماز میت میں سلام نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ نماز میت میں قرات نہیں ہوتی، یعنی صورتیں نہیں ہوتی، تشہد سلام نہیں ہوتا، رکوع سجود نہیں ہوتا۔ اس میں فقط تکبیریں اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اس میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں اور 4 دعائیں ہوتی ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ مثلا 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر اس میت پر پیش نماز کی ابتدا میں پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر،
اس کے علاوہ آ جاتی ہے نماز آیات۔ نماز آیات کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور یہ نماز آیات واجب جو ہوتی ہے یہ 3 علامتوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن اور زلزلہ کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ تو یہ 3 اسباب جو ہیں یہ مستقل ہیں واجب ہونے کے، یعنی 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو تو پھر نماز آیات پڑھنا واجب ہوتی ہے، ویلا واجب نہیں ہوتی۔ تو اس کی 2 رکعت ہوتی ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتی ہے نماز قضا۔ نماز قضا والد کی، جو والد مرحوم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہیں، یا تو خود پڑھے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو پیسے دے کر اجارہ کے عنوان سے اجارتاً اس سے پڑھوائے۔ نماز قضا جس طرح والد کی بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہے، اس طرح ہماری اپنی بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد، یعنی لڑکی جب 9 سال کی ہو جاتی ہے اور لڑکا جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، بعض اوقات ہم نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، تو ان کی قضا جو ہے وہ واجب ہے، ہمیں خود ان کی قضا بجا لانا ہے۔ کسی دوسرے فرد کے انجام دینے سے یا ادا کرنے سے ہمارا ذمہ بری نہیں ہوتا تب تک جب تک ہم ان کو خود نہیں پڑھتے۔ نماز قضا جس طرح آپ نے نماز آپ سے مس ہوئی ہے، مثلا فجر کی 2 رکعت آپ سے مس ہوئی ہے، مکمل مس ہوئی ہے، ظہر کی آپ سے مکمل مس ہوئی ہے، عصر کی مس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح مس ہوئی ہے اس طرح آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ یا اگر سفر میں آپ تھے اور نماز ظہر آپ پر قصر تھی، تو آپ نے جب قضا پڑھنی ہے، قضا ادا کرنی ہے، تو آپ نے اس کو قصر ہی ادا کرنا ہے۔ جس طرح نماز آپ سے مس ہوئی ہے تو آپ نے اس کو قضاً جب پڑھنا ہے تو اس کو اسی طرح آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر سفر میں ہوئی ہے اور راستے میں اذان ہو جاتی ہے، ظہرین کی ہو جاتی ہے یا مغربین کی ہو جاتی ہے، اور آپ پر ظہر پڑھنا جب وہ قصر واجب تھا، تو آپ اس کو جو کیا کریں گے، جب قضا بجا لائیں گے تو اس کو 2 رکعت کر کے قصر بجا لائیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے نماز طواف واجب۔ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو طواف جب کرتے ہیں تو طواف کی 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے۔ اگر حج کیا، طواف بھی کیا، لیکن 2 رکعت نماز جو آپ بجا نہیں لائے تو آپ کی حج مکمل نہیں ہے۔ حج مکمل تب ہوگی جب آپ 2 رکعت طواف کی بھی بجا لائیں گے۔ اور آخری نماز ہے وہ نماز جو منت ماننے کی وجہ سے، قسم کھانے کی وجہ سے، یا عہد کی وجہ سے، یا اجارہ کے عنوان سے جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ 6 نمازیں ہیں جو واجب ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نماز واجب نہیں ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ مثلا عیدین کی نمازیں ہیں، عید الفطر ہے، عید قربان ہے، یا تہجد کی نماز ہے، نماز شب ہے، یہ ساری جو نمازیں ہیں یہ نماز مستحب مؤکد ہیں، واجب نہیں ہیں۔ تو یہ 6 نمازیں ہیں جو صرف واجب ہیں۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ ان کی آگے تفصیل بیان کریں گے کہ مثلا نماز یومیہ میں فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز آیات کیسے پڑھتے ہیں، نماز میت کیسے پڑھتے ہیں، اور نماز آیات، نماز قضا، یہ ساری انشاءاللہ کل سے ان کی ڈیٹیل مکمل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔